یتیما فآوا، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پایا ہے، فآوا آپ کو ٹھکانہ عطا کر دیا، ووجدک ضالا فہدا ہم نے آپ کو پایا ہے بوڑھا ہوا، فہدا پس رہنمائی کر دی ہے۔ بولا ہوا معلم کا اصل میں معنی ہوتا ہے لفظی طور پہ گمراہ، لیکن پیغمبر کی شان میں یہ معنی نہیں ہے، یہ پیغمبر کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، امام قرطبی فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ بَيْنَ قَوْمٍ ضِلَالٍ، وَوَجَدَكَ بَيْنَ قَوْمٍ ضِلَالٍ فَهَدَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کو گمراہ قوم کے درمیان میں پایا ہے، فَهَدَاهُمُ اللَّهُ بِكَ آپ کے ذریعے سے ہم نے ان کو ہدایت سے آواز دیا ہے۔ مکہ میں قدم رکھا ہے تو بیت اللہ پہ خانہ بنا ہوا ہے، مشرق کی جانب دیکھو تو کفرستان ہے، مغرب کی جانب دیکھو تو سارے کفر اور شرک میں مبتلا ہے، شمال اور جنوب سارا کفر سے بھرا ہوا ہے۔ اسلام کا اور توحید کا نام لینے والا ایک آدمی تک نہیں ہے۔ وَوَجَدَكَ بَيْنَ قَوْمٍ ضِلَالٍ، آپ کو گمراہ قوم کے درمیان میں پایا، ہم نے آپ کو نبوت عطا کر دی، ہم نے آپ کو قرآن عطا کر دیا، فرشتوں کے ساتھ نصرت عطا کر دی، آپ کی محنت سے سارے کے سارے عالم سے اسلام کا بول بالا کر کے ہم نے ان کو ہدایت سے نواز دیا ہے۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، اے میرا پیغمبر جو نور ہدایت ہم نے آپ کو دیا ہے، جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے، جو دین ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، اس دین کو لے کر کے کافر لوگ اور مشرک یہ چاہتے ہیں نور قرآن کو ختم کیا جائے، نور ہدایت کو مٹا دیا جائے، نور محمد رسول اللہ کو ختم کر دیا جائے، لیکن واللہ متم نوری، میرا پیغمبر کوئی کافر ناپسند کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی مشرک ناپسند کرتا ہے تو کرتا رہے، اللہ اس نور قرآن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کر رہے گا۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو چیز عطا کی ہے اس کے ساتھ ہم نے سب کو ہدایت دے دی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کو مفلس پایا ہے، فَأَغْنَىٰ ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے، مالدار کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر یتیم ہے، مال و سر نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ پہلی بات، دنیا کے اندر جو مکہ تجارت کا مرکز تھا اس میں جو سب سے بڑی تاجرہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ساتھ آپ کا نکاح کروا دیا تو آپ کو مال عطا کر دیا، ہم نے آپ کو مفلسی سے مالداری کی طرف بڑھا دیا، اور پھر فرمایا میرا پیغمبر میں نے تیرے سامنے مطالبہ رکھا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر جتنے بھی پہاڑ ہیں سارے سونے اور چاندی کے بنا کر رکھ دوں، سارے کے سارے خزانے آپ کو عطا کر دوں، آپ مالدار بن جائیں گے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں میرا اللہ، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، الفقر فقری، فقیری میرا فقر ہے، جب تک میں زندہ رہوں اللہ تیری محتاجی میں زندہ رہوں گا۔ مجھے لوگوں کی ضرورت ہے جو میری بات کو سمجھے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، ٹھکانہ عطا
مار دیا، گمراہ قوم میں پایا قوم کو ہدایت دے دی ہے، آپ کو مفلس اور غریب پایا تو مالدار بنا دیا۔ جب مالدار بن گئے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بہرحال پھر یتیم کے لیے حکم یہ ہے فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیموں کو نہ جھڑکو، یتیموں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی، یتیموں کے مال کے اوپر قبضہ نہیں کرنا ہے، یتیموں کا مال غصب نہیں کرنا ہے، ہر معاملے میں یتیم کا خیال کرنا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور میرا پیغمبر جب کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو اس کو دلکارنا بھی نہیں ہے، سوال کرنے والا آ گیا میسر ہے تو کچھ نہ کچھ عطا کر دو، نہیں تو حسن اخلاق کے ساتھ اس کو جواب دے دو۔ کوئی بھی فقیر آتا ہے مانگنے والا، کچھ آپ کے پاس ہے تو دے دو، نہیں ہے تو کہہ دو میرے پاس نہیں ہے۔ اور یہ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اکثر پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں جو بازار کے اندر گھومتے ہیں مانگنے کے لیے، یہ پیشہ ور ہیں، اور جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں ان کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھا جائے نا تو ان کے بڑے بڑے اکاؤنٹ بھی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک خبر میرے دیکھی ہے فیصل آباد کی کہ ایک فقیر آدمی پہنچا عدالت میں، اس نے مقدمہ دائر کیا کہ تھانے دار صاحب نے مجھ سے 7 لاکھ روپیہ وصول کیا۔ اب تھانے دار صاحب جب آئے عدالت میں، انہوں نے کہا کہ یہ تو فقیر ہے، مانگنے والا ہے، میں اس سے کیسے پیسے لے سکتا ہوں، اس کے پاس تو ہے نہیں۔ تو اس مانگنے والے نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ پر زمین خریدی ہے، اس کا بیانہ تھا میرے پاس، 3 کروڑ روپے کے اکاؤنٹ شو کر دیے عدالت میں، 3 کروڑ روپے کے اکاؤنٹ شو کر دیے۔ تو پھر جج نے کہا کہ تھانے دار صاحب اس کے پیسے دے دیں۔ یہ میڈیا پہ خبر تھی، یہ فیصل آباد مہینہ گزرا ہوگا اس کا۔ تو یہ پیشہ ور لوگ جو ہیں ان کے بڑے بڑے اکاؤنٹ ہیں، پیشہ ور فقیروں کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں آپ کے قریب میں کتنے فقیر آدمی ہیں، آپ کا محلہ ہے، ان کا خیال کریں، حق بنتا ہے، لیکن جو ہر وقت پیشہ وری پہ لگے ہوئے ہیں ان کو دینا بھی نہیں چاہیے، اچھے طریقے سے واپس کر دینا چاہیے۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرا پیغمبر جب کوئی سوالی آ جائے، کوئی مانگنے والا، فَلَا تَنْهَرْ، اس کو تم نے دھتکارنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کو جو رب کی طرف سے نعمت ملی ہے اس کو بیان کرنا ہے، اور سب سے بڑی نعمت پیغمبر کی ذات اقدس مومنین کے لیے، اور پیغمبر کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرآن ہے۔ میرا پیغمبر جو میں نے قرآن نعمت کی صورت میں عطا کیا ہے، آپ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں، اس قرآن کو بیان کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے قرآن بیان کیا تو آج دیکھو اللہ کے فضل سے الحمدللہ ان حضرات کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم تک یہ قرآن صحیح سالک پہنچا ہوا ہے، ہمیں اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ تو پیغمبر جتنا اعلیٰ اور عظیم، جب پیغمبر کو اللہ نے تسلیاں دی تو مشرکین مکہ کے منہ بند ہو کر کے رہ گئے، اور جو دوسرے سوال